السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں عربی گوشت کی ریسپی۔ عربی گوشت تو آپ بھی ضرور بہت اچھا پکاتی ہوں گی، لیکن آج میرے طریقے سے پکا کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس کے لیے میں نے ایک برتن میں 2 بڑے چمچ کوکنگ آئل کے لے لیے، اور اس میں ایک میڈیم سائز کی پیاز جو میں نے کاٹ لی تھی وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ ایک میڈیم سائز کی پیاز جو میں نے کاٹ لی تھی وہ میں اس میں ڈال کر فرائی کر رہی ہوں۔ اس کو ہلکی براؤن کرنا ہے، اس کو میں لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کروں گی۔ اور میں نے اس میں یہ ایک پلاؤ پتہ ڈال دیا اور 3 لونگیں، 4-5 کالی مرچیں۔ لونگ بہت اچھا فلیور دیتی ہے، اس کی بہت اچھی مہک ہوتی ہے۔ اور ایک یہ بڑی الائچی گرم مسالے کی، جس کو میں نے ہلکا سا کرش کر لیا اور میں نے اس کو کھول کر ڈال دیا۔ بڑی الائچی کے دانے اگر ہلکے سے کرش ہو جائیں تو اس میں بہت اچھی مہک سالن میں شامل ہوتی ہے۔ اور اس میں نے یہ تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے، جو حسب معمول میرے پاس فریز کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تقریباً 3 سے 4 چمچ کے قریب ہے لہسن ادرک کا پیسٹ جو میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا ٹماٹر جو میں نے کاٹ لیا تھا وہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں، اور اس کو میں نے کور کر دیا تاکہ ٹماٹر گل جائے۔ ٹماٹر کا پانی گل چکا ہے، اور اب میں نے اس میں یہ گوشت شامل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی گھر کے مسالے، گھر کے 4 مسالے جیسا کہ بیسک مسالے ہوتے ہیں ہمارے کھانوں میں شامل ہوتے ہیں، جس میں 1 ٹی اسپون میں نے نمک لیا ہے، 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر ہے، 1 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر ہے، اور 2 ٹی اسپون میں نے اس میں دھنیا پاؤڈر لیا، اور 1/2 ٹی اسپون چاٹ مسالہ۔ چاٹ مسالہ میں اس لیے شامل کر رہی ہوں کہ یہ بالکل گھر کے بیسک مسالے ہیں۔ نمک، مرچ، دھنیا، ہلدی یہ ہمارے کھانوں کا لازمی جز ہے، اور سمجھیں کہ یہ تو بالکل بیسک مسالے ہیں جو ہمارے ہر کھانے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں اس میں بہت کم مسالوں سے تیار کر رہی ہوں گھر کے، بس میں نے اس میں 4 بیسک مسالے ڈالے ہیں۔ باقی اس میں نے 1/2 ٹی اسپون چاٹ مسالہ ڈالا ہے۔ چاٹ مسالے سے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ چاٹ مسالہ بذات خود 12 مسالوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے 1/2 چمچ چاٹ مسالہ ڈال دیا تو سمجھیں آپ نے اس میں کافی سارے مسالوں کا فلیور شامل کر دیا ہے۔ اس سے اس کے شوربے میں ایک الگ ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ گوشت گلنے کے لیے میں نے 2 گلاس پانی ڈال کر اس کو کور کر دیا ہے۔ یہ میں نے 4 سے 5 عربی ہیں جس کو چھیل کر کاٹ لیا تھا، اور میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ عربی میں لیس بہت ہوتا ہے اور یہ نمک سے اس کا لیس صاف ہو جاتا ہے۔ 15 منٹ بعد میں نے اس کو صاف پانی سے دھو لیا۔ اس طرح اس کا یہ جو لیس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لیس شوربے میں شامل ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس کو اچھی طرح سے پانی سے صاف کر کے دھو لیا، اور عربی بالکل صاف ہو گئی ہیں۔ اور یہ سالن کو پکتے ہوئے تقریباً 25 سے 30 منٹ ہو چکے ہیں، اور پانی خشک ہو چکا ہے۔ کیونکہ یہ بیف کا گوشت ہے تو میں نے اس میں زیادہ پانی شامل کیا تھا، اور یہ اس کا جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے۔ سالن سے تیل بالکل الگ ہو گیا۔ اب میں اس میں یہ عربی شامل کروں گی، اور پھر اس کو 3 سے 4 منٹ تک اچھی طرح سے بھوننا ہے۔ ویسے تو خیر ہماری کامن ڈش آلو گوشت ہے، آلو گوشت از بیسٹ، لیکن اس کے ساتھ اگر ذائقہ چینج کرنے کے لیے مختلف سبزیاں ڈالی جائیں تو گھر والے بھی پسند کرتے ہیں، اور اس کی غذائیت بھی چینج ہو جاتی ہے۔ عربی گوشت، شلجم گوشت
اس سے گوشت کا ذائقہ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس کا پانی بالکل خشک ہو چکا ہے اور میں نے بہت اچھی طرح سے اس کی 4 سے 5 منٹ تک بھنائی کی ہے۔ اور اب میں اس میں تقریباً 2 گلاس پانی ڈال رہی ہوں، کیونکہ سبزی کے ساتھ جب ہم گوشت بناتے ہیں تو وہ پتلے شوربے کا اچھا لگتا ہے۔ پتلے شوربے کا گوشت، آلو گوشت یا عربی گوشت جو بھی ہو، وہ پتلا شوربہ تو چپاتی کے ساتھ کھانے میں، چپاتی یا نان کے ساتھ کھانے میں بڑا مزہ دیتا ہے۔ 5 سے 7 منٹ تک میں نے شوربہ پکایا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں نے ہری مرچیں بھی شامل کر دی ہیں۔ اور یہ عربی گل چکی تھی، میں نے اس کو چیک کر لیا تھا۔ عربی بھی تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے گلنے میں۔ اور یہ لیجئے مزیدار سا عربی گوشت تیار ہے، اور اللہ ہمارے اور آپ کے کھانوں میں اور دسترخوان میں کشادگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔